اسٹار آف دی ساؤتھ ڈائمنڈ، یہ ہیرا کبھی مہاراجا برودا پرتاپ سنگھ کی اہلیہ کی پازیب میں جڑا تھا۔ سیتا دیوی کے پاس 3 لڑیوں کا ایک ہار اور ایک پازیب کی جوڑی تھی، جن میں کئی بیش قیمت ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ دونوں نے بعد میں مناکو میں رہائش اختیار کر لی۔ مہاراجا برودا جاتے ہوئے تمام ہیرے جواہرات بھی ساتھ لے گئے تھے۔ سیتا دیوی پورے یورپ میں یہ ہیرا پہن کر تقریبات میں شرکت کرتی تھی۔ بعد ازاں پرتاپ سنگھ اور سیتا دیوی کی شادی برقرار نہ رہی اور 1953 میں سیتا دیوی کی پازیب میں جڑا ہیرا فروخت ہو گیا اور بکتے بکتے ڈچز آف ونڈسر کے پاس پہنچ گیا۔ ڈچز نے ہیرا اپنے نیکلس میں جڑوا لیا۔ ایک تقریب میں دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ سیتا دیوی نے ڈچز کے گلے میں ہیرے کو طنزی انداز سے دیکھ کر کہا، یہ ہیرا جو آپ نے گلے میں سجایا ہے کبھی میرے پاؤں میں ہوا کرتا تھا۔ بلیک پرنسز روبی، یہ یاقوت سرخ نہیں بلکہ سیاہی مائل ارغونی رنگ کا ہے۔ پہلی نظر میں یہ جمے خون کا لوتھڑا دکھائی دیتا ہے۔ روایت کے مطابق یہ 1369 میں غرناطہ کے بادشاہ کی ملکیت تھی، جسے ڈان پیڈرو نے قتل کر دیا۔ 1485 میں رچرڈ سوم نے جنگ کے دوران یہ ہیرا اپنے ہیلمٹ میں جڑایا تھا، لیکن وہ جنگ کے ساتھ ساتھ زندگی کی بازی بھی ہار گیا۔ کچھ عرصے بعد یہ ہیرا ایک برطانوی جوہری نے خرید لیا اور 1660 میں چارلز دوم کے ہاتھ بیچ دیا گیا۔ یہ ہیرا ان دنوں برطانوی شاہی تاج کی زینت ہے۔ جب سے یہ ہیرا برطانیہ کے پاس آیا ہے، دنیا بھر میں اس کی سلطنت سکڑتی چلی جا رہی ہے۔ کوہ نور ہیرا 105 کی رات وزنی یہ ہیرا کبھی دنیا کا سب سے وزنی ہیرا شمار ہوتا تھا۔ قدیم ہندوستانی تاریخ اور سنسکرت کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اس ہیرے سے متعلق بہت سی روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حیدرآباد دکن کے 5ویں نظام کے دور میں یہ ہیرا کان سے دریافت ہوا۔ بعد ازاں کئی سکھ، مغل، مسلمان اور ایرانی بادشاہوں کی ملکیت بنا۔ مغل فرمانروا شاہجہاں نے اسے معروف تخت طاؤس میں نصب کروایا، جسے بعد ازاں ایران کے شاہ نے چوری کرا لیا۔ اسے پھر ہندوستان واپس لایا گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اسے قبضے میں لے کر ملکہ وکٹوریہ کو پیش کر دیا۔ روایت ہے کہ یہ ہیرا مردوں کے لیے ہمیشہ منحوس ثابت ہوا۔ جن بادشاہوں کی ملکیت میں رہا، وہ یا تو تخت و تاج سے محروم ہوئے یا انہیں کسی بڑی نحوست کا سامنا کرنا پڑا۔ ملکہ وکٹوریہ اور ملکہ الزبتھ کے لیے منحوس ثابت نہ ہوا اور آج بھی برطانوی تاج میں جڑا ہے۔ ہوپ ڈائمنڈ، روایت ہے کہ یہ ہیرا سیتا دیوی کے بت میں جڑا ہوا تھا، جہاں سے کسی نے اسے چرا لیا، مگر چوری کے کچھ عرصے بعد کتوں نے چور کو چیر پھاڑ ڈالا۔ تاہم اس وقت تک وہ ہیرا بادشاہ لوئی ششم کے ہاتھ بک چکا تھا۔ بادشاہ نے 112 کی رات کے اس ہیرے کو کٹوا کر 2 ہیرے بنوا لیے۔ 19ویں صدی میں ہنری فلپ ہوپ اس کا مالک بنا۔ تب سے یہ ہوپ ڈائمنڈ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مختلف ہاتھوں سے یہ ہیرا کاروبار کرنے والی کمپنی ہیری ونسٹن کے ہاتھ لگ گیا۔ اب یہ ہیرا واشنگٹن میں ایک نمائش کی زینت ہے۔ بلیک آرلوف ڈائمنڈ، سیاہ رنگ کے اس ہیرے میں خوشکن جھلملاہٹ ہے۔ 68 کی رات وزنی اس ہیرے کے 3 مالک خودکشی کر چکے ہیں، جن میں 2 روسی شہزادیاں تھیں، جبکہ تیسرے مالک JW پیرس نے ہیرا خریدنے کے چند روز بعد نیو یارک کی ایک بلند عمارت سے چھلانگ لگا دی۔ بعد میں اس کی نحوست ختم کرنے کے لیے اسے 3 حصوں میں کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد حیرت انگیز طور پر اس کی نحوست ختم ہو گئی۔ یہ تینوں حصے کئی عجائب گھروں میں بھی رہے ہیں۔ اداکارہ فیلسٹی ہیفمین نے 2006 میں آسکر ایوارڈ کی تقریب میں شرکت کے وقت ان میں سے ایک کو نیکلس میں جڑا پہنا تھا۔
دہلی پرل سائفر، جامنی رنگ کا ری نیلم ایک روز لندن کے ایک عجائب گھر کے منتظم کو موصول ہوا۔ یہ 7 ڈبوں میں بند تھا۔ اس کے ساتھ ایک خط آیا تھا: اس نیلم کی تاریخ خون آلودہ ہے، جس نے بھی اسے اپنے پاس رکھا ذلیل و خوار ہوا، چنانچہ میں اسے رکھنا نہیں چاہتا۔ روایت ہے کہ اسے 1857 میں بھارتی شہر کانپور کے ایک مندر سے چرا کر برطانیہ لایا گیا تھا۔ جس فوجی نے اسے چوری کیا وہ جلد اپنی دولت اور صحت سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کے بیٹے کو ورثے میں نیلم ملا، مگر بدنصیبی بھی ساتھ ہی ملی۔ بعد ازاں اس کے کئی مالکوں نے خودکشی کی۔ ایک گلوکارہ اس کی مالک بنی تو آواز سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ آخری مالک نے اسے عجائب گھر کو بلا معاوضہ عطیہ کر دیا، جہاں پر آج بھی یہ محفوظ ہے۔ لاپیر گینیا پرل، ناشپاتی کی شکل کا یہ موتی دنیا کا سب سے بڑا سچا موتی ہے۔ لاپیر گینیا ہسپانی زبان میں آوارہ گرد کو کہتے ہیں۔ فلپ ڈوم نے یہ موتی اپنی ہونے والی بیوی ملکہ میری اول کو تحفے میں دیا تھا، جو 4 سال بعد ہی مر گئی۔ یہ موتی اسپین سے فرانس اور پھر امریکہ پہنچا۔ جہاں بھی یہ موتی گیا وہاں بدترین خون خرابہ اور جنگ ہوئی۔ 1969 میں رچرڈ برٹن نے یہ موتی خرید کر الزبتھ ٹیلر کو تحفے میں دیا، اور 1974 میں دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔